السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون۔ معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس درس میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہ کرنے والوں کے انجام۔ آج دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر بہت سارے انسان ایسے ہیں، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو دن و رات نافرمانی کے کام کرتے رہتے ہیں، گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، دنیا کے اندر کیا ہوگا، آخرت کے اندر کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کہ جو لوگ گناہ کے کام انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کس کس طرح کی دھمکیاں سنائی ہیں، کس کس طرح کی وعید سنائی ہے، انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور صحیح بات قرآن حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں کو غور سے سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سبھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے ہم تمام سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم خطا کار ہے، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے، وخیر خطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والی ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے گناہ کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کس طرح کی دھمکیاں سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 پارہ نمبر 8، پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم لوگ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ہر طرح کے گناہوں کو کرنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان الذین یکسبون الاسم، کیونکہ جو لوگ گناہ کے کام انجام دیتے ہیں، سیجزون بما كانوا یقترفون، وہ ان قریب اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، اللہ رب العالمین ضرور ان کے گناہوں کی سزا انہیں چکھائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے موراب کو، ہم تمام انسانوں کو گناہ کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اے انسانوں تم ہر طرح گناہوں کو کرنا چھوڑ دو، خواہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کو دھمکی سنائی ہے، گناہ کرنے والوں کو۔ سورہ ال عمران کے اندر سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4، پارے کا نام ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا يحسبن الذين كفروا، اور کافر لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں، بالکل یہ گمان نہ کریں، انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ ہم جو ان کو مہلتیں دے رہے ہیں، چانسیں دے رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، تو ہم ان کے حق میں بہتر کر رہے ہیں۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں، اس لیے انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور گناہ کے کام انجام دے لیں اور برائیاں کر لیں، ولہم عذاب مہین، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ایسے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، نافرمانی پر نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس آیت میں غور کریں گے تو اس آیت میں بات آپ کو معلوم ہوگی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے کافروں کا نام لے کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے کہ جو کافر ہیں، برائیاں کرتے، وہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے حق میں بہتر کر رہے ہیں، انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ پر گناہ کر لے، اور ان کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کو دھمکی سنائی ہے، سورہ نحل کے اندر سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14،
پارے کا نام ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے، لوگوں کو گرفت کرنے لگ جائے، ما ترک علیہا من دابہ، تو اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو اس زمین پر نہ چھوڑے، سارے کے سارے انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ رب العالمین ایک وقت مقررہ تک کے لیے لوگوں کو چھوٹ دیے ہوئے، مہلت دیے ہوئے ہے، یعنی جب تک انسان کی موت کا وقت نہ آ جائے تب تک ہر انسان کو آزادی ہے، چاہے اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے اللہ کی فرمانبرداری کرے، چاہے اللہ رب العالمین کے حکم پر چلے، اللہ کے راستے پر چلے، چاہے شیطان کے راستے پر چلے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کے موت کے آنے تک کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے، یعنی جب تک موت کا وقت نہ آ جائے تب تک ہر انسان کو اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب وہ اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو انسان اب نہ تو ایک سیکنڈ آگے رہ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی موت کی وقت فکس کر دی، متعین کر دی ہے۔ تو جب انسان، اگر کوئی یہ انسان یہ چاہے کہ میں موت کے وقت سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں، 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، 1 گھڑی، 2 گھڑی، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ پہلے میں مر جاؤں موت کے آنے سے پہلے، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ موت کا وقت آنے کے بعد میں اس دنیا میں 1-2 سیکنڈ اور زندہ رہ لوں، 1-2 سیکنڈ اور میں آرام کر لوں، 1-2 گھنٹہ اور رہ لوں اس دنیا کے اندر، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اب انسان نہ تو آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ڈر سنایا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنے لگ جائے تو کسی بھی انسان کو نہ چھوڑے، سارے کے سارے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر، اسی پارے کے اندر ایک اور جگہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین ڈر سناتے ہوئے أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا وہ لوگ جو بری چارے چلتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اس بات سے نہیں ڈرتے ہیں أن يخسف اللہ بهم الارض، کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کو زمین میں نہ پھنسا دے؟ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو زمین میں نہ پھنسا دے۔ أن يخسف اللہ بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، یا اللہ رب العالمین کہیں ایسے لوگوں پر ایسی طرف سے عذاب نہ نازل کر دے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ أن يخسف اللہ بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم، یا اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایسے لوگوں کو چلتے پھرتے پکڑ لے، گناہ کے کام انجام دیتے وقت پکڑ لے، جب وہ گناہ کر رہے ہوں، گناہ کے کاموں میں مشغول ہوں، مصروف ہوں۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، تو اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک و برباد کرنا چاہے، لوگوں کو پکڑنا چاہے ان اپنے عذاب کے میں، تو اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے بندے اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہیں، عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ او یاخذہم علی تخوف، اور اگر چاہے تو اللہ رب العالمین اس وقت پکڑ لے ان کو جب ان کو عذاب کا خوف پیدا ہو گیا ہو، عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب اللہ رب العالمین بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، یا بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس ٹکڑے سے بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی بندہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اگر تم گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے اور تمہیں بخش دینے والا ہے اور تم پر رحم کرنے والا ہے۔
تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کی ہیں کہ جو لوگ گناہ کے کام انجام دیتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، یا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا دھمکیاں سنائی ہے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے حق میں یہ دعا کی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 14 پارہ نمبر 13، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی شرک کی ناپاکیوں سے، شرک کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو اللہ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے ہمیں بچا اور ہمیں ہر طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔